الحمد لله السميع المجيب والصلاة والسلام على حبيبه الشفيع النجيب وعلى آله وأصحابه مع الحبيب النبي. خیر سے پہلے مولانا جاوید اقبال صاحب نے تقریر فرمائی، اس میں آیہ کریمہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پر روشن ڈالی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجودات کے لیے رحمت، جب آپ موجودات کے لیے رحمت ہیں تو موجودات کا آپ کو علم ہے. ایک موٹی سی بات ہے جس میں کسی بحث کی گنجائش نہیں ہے. جب اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ سارے عالم کے لیے رحمت ہیں تو یہاں یہ بھی اشارہ ہے کہ سارے عالم سے بے خبر ہے، باخبر، بے خبر نہیں، سارے عالم سے باخبر. قرآن پاک کی آیات میں بڑی جامعیت، بڑی گہرائی. کبھی انسان ظاہر کو دیکھتا ہے لیکن ظاہر کو بھی اگر دیکھیں تو باطن اتنا قریب ہوتا ہے کہ باطن پہ نظر آنے لگتا ہے. اس آیہ کریمہ میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، باطن بھی سامنے نظر آ رہا. اب انسان نہ دیکھے تو انسان کا اپنا قصور ہے، اس کی اپنی بے بصری ہے کہ وہ نہیں دیکھ پاتا. محترم پروفیسر سید مقصود علی صاحب نے بڑی نفیس بات کہی کہ نظام مزاج کے تابع ہوتا، مزاج نظام کے تابع نہیں ہوتا. ہمارے معاشرے میں، پوری دنیا میں مزاج کے تابع نہیں ہے بلکہ مزاج نظام کے تابع ہے. سب سے بڑی خرابی عالمی نظام میں یہی ہے کہ وہ نظام جو ہے وہ مزاج کے تابع ہے، مزاج نظام کے تابع نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج کی تعمیر فرمائی اور ایسی تعمیر فرمائی کہ جب اس مزاج نے نظام قائم کیا تو وہ ایسا نظام تھا جس کو دنیا نے نہ دیکھا. اس راز کو سمجھنے والوں نے نہ پایا اور اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ شاید انسان کی تعمیر کے بغیر دنیا کی تعمیر ممکن ہے، انسان کی تعمیر کے بغیر جہان کی تعمیر ممکن نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو سپر پاور تھی، ایک فارس اور روم. دو بڑی طاقتیں تھیں، ان کی اپنی تہذیب تھی، ان کا اپنا علم تھا، ان کی اپنی صنعتیں تھیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ اور مکہ معظم میں کسی صنعت کو قائم نہیں کیا، انسان سازی کی ایک صنعت کو قائم کیا، انسانوں کو بنایا. جب انسان بن گئے تو جہان بن گئے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً دکھایا کہ جب انسان بنتے ہیں تو جہان بنتا، اور جب انسان بگڑتے ہیں تو جہان بگڑتا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کا تعلق اس مہینے کو انہی کی ذات سے تعلق ہے، اسی میں وصال فرمایا آپ نے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق، بچپن سے آپ کے ساتھ ہی، جوانی میں آپ کے ساتھ ہی، دنیا سے پردہ فرمانے تک آپ کے ساتھ ہی. ایک نمونہ سے آپ کہ رفاقت ہو تو کیسی ہو ایسی ہو، محبت ہو تو کیسی ہو محبوب سے ایسی ہو، جانثاری ہو تو کیسی ہو اپنے محبوب سے ایسی ہو. حضرت صدیق اکبر نے اپنا مال بھی فدا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی جان بھی فدا کی اور اپنی اولاد بھی فدا کی. سب کچھ فدا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے.
جب غار حرا میں تشریف لے گئے، غار ثور، غار ثور کتنا بلند ہے؟ 2 گھنٹے میں جوان آدمی چڑھ سکتا ہے، 2 گھنٹے میں جائے گا، 2 گھنٹے میں آئے گا، اتنا بلند۔ حضرت صدیق اکبر ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تشریف لے گئے، جس کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا کہ جب دشمن قریب آئے تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ جو ہمارے قریب پہنچے۔ سرکار کا غم تھا، اپنا غم نہیں تھا کہ ایسا نہ ہو محبوب کو کوئی گندن پہنچے، ایسا نہ ہو محبوب کو تکلیف پہنچے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ فرما رہے تھے اور محبوب یہ فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ۔ پھر اسی آیت میں فرمایا کہ ہم نے ان لشکروں سے ان کی مدد کی جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، وہ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے، جن کو اللہ نے نور سے پیدا کیا وہ دیکھ رہے تھے اس لشکر کو، لیکن تم نہیں دیکھ رہے تھے اس لشکر کو۔ اور یہاں حضرت اسما، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی، کھانا پکا کر مکہ معظمہ سے پیدل پیدل جانا، پہاڑ پہ چڑھنا اور آنا۔ حضرت عبداللہ وہ بھی خدمت میں حاضر ہیں، وہ مکہ معظمہ کی خبریں اور دشمنوں کے حالات میں آپ کو بتاتے۔ آپ غلام بکریاں چراتے ہوئے وہاں تک پہنچتے اور دودھ پیش کرتے۔ اب کہاں 2 گھنٹے کی مسافت بکریاں چراتے ہوئے لے گئے سرکار کو، تو غلام بھی حاضر ہیں، بیٹی بھی حاضر ہے، بیٹا بھی حاضر ہے، اور خود بھی حاضر ہے۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و جان نثار کا حق ادا کیا۔ اور جس مزاج کی تعمیر کی، جو مزاج کا ذکر ہو رہا کہ وہ مکہ معظمہ جہاں کچھ سکون کا بازار گرم تھا، اس مکہ معظمہ میں ایک ایسی ہستی کی تعمیر کرنا کہ جب وہ لشکر کو ہدایات دے تو وہ اس کی ہدایت کمانڈر کی ہدایت نہیں معلوم ہوتی بلکہ عاجب روزگار معلوم ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ایک لشکر جا رہا تھا شام کی طرف، سرکار پردہ فرما گئے، وہ نہ جا سکا۔ حضرت صدیق اکبر مسئلہ خلافت پر متمکن ہوئے، آپ نے فیصلہ کیا کہ وہ لشکر جائے گا۔ استقامت اتنی تھی، سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد منافقین نے سر اٹھایا، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے کہا زکوٰۃ نہیں دیتے۔ آپ نے کہا میں 1 پائی زکوٰۃ لوں گا، ان سے بھی مقابلہ فرمایا اور ان سے بھی، ان کی بھی سرکوبی کی، سب کی سرکوبی کی۔ فرمایا جس فوج کو سرکار نے بھیجا ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس فوج کو روک دوں، وہ فوج ضرور جائے گی، وہ لشکر جائے گا اور اسی کی کمان میں جائے گا جس کی کمان میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ اور جو سرکار نے خطبہ دیا تھا وہی خطبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لشکر کو دیا۔ اس سے معلوم ہوتا کہ کیسے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج کی تعمیر فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ تم بچوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کا قتل نہ کرنا، بوڑھوں کا قتل نہ کرنا، جو عابد اپنے گرجاؤں میں، اپنی عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو عبادت کرنے دینا، ان کو پریشان نہیں کرنا۔ قتل کرنا تو بڑی بات، پریشان نہ کرنا۔ درختوں کو نہ جلانا، دکانوں کو نہ لوٹنا، گھروں کو، عمارتوں کو مسمار نہ کرنا۔ ہاں میدان جنگ میں جو تمہارے سامنے ہیں ان سے ضرور مقابلہ کرنا۔ کس کمانڈر نے اس کا حکم دیا؟ یہ ترقی یافتہ دور ہے ہمارا، جس کو ترقی یافتہ دور کہتے ہیں۔ کس طرح انسانوں کو ہلاک کیا جاتا ہے اس دور میں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پسماندہ دور ہے۔ کتنا بلند دور تھا، جس دور میں انسان کی قدر ہے وہ بلند دور ہے، کوئی بلند دور نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسانیت کی قدر تھی، اس کی منزلت تھی۔ میدان جنگ میں بھی ہیں تو فرمایا کہ بچے پہ ہاتھ نہ اٹھانا، اب ایک بم ڈال دیا جاتا ہے، اس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب مر جاتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور نام پھر بھی یہ ہے کہ ترقی یافتہ دور ہے۔ کیسے ترقی یافتہ دور ہے؟
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا بنایا کہ بس دیکھتے رہ جائے۔ خلافت میں کہ مسند پر تشریف فرما ہوئے، سب نے بیعت کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیعت ہوئی۔ کپڑے کی تجارت کرتے تھے آپ۔ اب یہ سبق ہے ان وزراء کے لیے اور ان اعیان مملکت کے لیے جو حکومت چلاتے ہیں۔ بیعت لینے کے بعد کپڑے اٹھائے جانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ بازار میں۔ ایک کپڑا بیچ کے جو آئے گا اس سے، انہوں نے کہا وہاں نہ جائیں۔ کہا کہ بچوں کو پھر کون دیکھے گا؟ فرمایا کہ بچوں کو بیت المال سے آپ کو کچھ پیش کر دیں گے، آپ قبول فرمائیں۔ جب حضرت عمر کی اصرار پر بیت المال سے اتنا لیا کہ متوسط طریقے سے گزر ہو سکے، اتنا لیا۔ یہ ہے خلیفہ، پوری مملکت اسلامیہ کا خلیفہ ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ کپڑا بیچ کے اپنا روزی جو ہے وہ کمانے کی فکر۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے، یہ سبق ہے وزراء کے لیے، یہ سبق ہے افسروں کے لیے، یہ سبق ہے اعیان مملکت کے لیے، جو قوم کی دولت کو لوٹتے ہیں، قوم کے بیت المال کو لوٹتے ہیں۔ بیت المال کی حفاظت اتنی فرمائی کہ بیت المال سے خلیفہ یا وزیر بھی اتنا لے سکتا ہے جتنے میں اس کی گزر ہو سکے، بشرطے کہ وہ قوم کا کام کر رہا ہو، اس کو فرصت نہ ہو۔ اور پھر آخر میں جب آپ کا وصال ہونے لگا تو جو وصیت فرمائی آپ نے، وصیت یہ فرمائی، ایک اونٹ ہے جو بیت المال کا ہے، جو سرکاری، اس کو واپس کر دینا۔ اللہ اکبر، اس کو واپس کر دینا۔ اور ایک چادر ہے وہ بھی سرکاری ہے میرے تن پہ، اس کو بھی واپس کر دینا۔ اور ایک چیز کچھ اور تھی، فرمایا کہ اس کو بھی واپس کر دینا۔ پھر آخر میں نہ رہا گیا کہ اس ایام خلافت میں جتنا سرکاری خرچ آپ نے کیا، فرمایا میری وہ زمین ہے وہ بیچ کے سارا دے دینا جتنا بھی میں نے لیا۔ ایسا کیوں؟ جو اقبال نے کہا غیرت سے بڑی چیز جہاں نے تگو میں پہناتی درویش کو تاج سر دار۔ اس غیرت کے نہ ہونے سے کہاں ہم پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفاق کو ایسا غیور بنایا کہ عاشق صادق تھے، غیور تھے، مرد کامل تھے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا تعلق آپ ہی سے اور آپ ہی کے ذریعے سے سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اور نسبت فاروقی بھی ہے کہ حضرت مجدد الفسانی کے سلسلے سے بیعت ہیں، فاروقی بھی، صدیقی بھی، دونوں سلسلے ہیں۔ اور صدیق اکبر کا سلسلہ چھٹی پوش میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا، وہ نسبت بھی ہے۔ وہ ساری نسبتیں اس نسبت میں آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس نسبت سے وابستہ رکھے اور ہمارے دلوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور فرمائے اور اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا انسان اتباع سنت کرے گا اتنا ہی بنتا چلا جائے گا۔ اتباع سنت میں تعمیر ہے، اور جتنا سنت سے دور ہوتا جائے گا بگڑتا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھنا چاہیے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ کا وصال ہونے لگا تو فرمایا کہ 3 کپڑوں میں، فرمایا سرکار کو کتنے کپڑوں، فرمایا سرکار کو کتنے کپڑوں میں دیا تھا؟ 3 کپڑوں میں۔ فرمایا کہ میرے بھی 3 کپڑے جو پہنا با۔ تو عرض کیا گیا تو پرانے ہیں۔ فرمایا کہ نئے زندوں کے لیے اچھے ہیں، زندہ کے لیے نئے اچھے ہیں، اندازہ لگائیں ہمیں اسی میں۔ پھر فرمایا کہ سرکار نے کب وصال فرمایا؟ کہا پیر کو۔ فرمایا میری بھی آرزو یہ ہے کہ پیر کی شب ہو یا پیر، پیری کی دن آپ کا وصال ہو، کہ جو آرزو کی اللہ تبارک و تعالی نے آرزو کو پورا فرمایا۔ اس طرح قبلہ رحمۃ اللہ علیہ وہ صدیقی اور نقشبندی مجددی انہوں نے بھی آرزو کی پیر کی اللہ تبارک و تعالی نے پیری کو وصال عطا فرمایا حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ یہاں بہر اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبوں کے دامن سے وابستہ رکھے۔ ارادہ تو نہیں تھا، لیکن یہ آپ کی محبت میں، آپ کے خلوص نے تقریر تھوڑی سی کرا دی۔ جو کہتے ہیں نا حضرت امام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے
فرمایا کہ سامع کا بھی فیض ہے اور بات کرنے والے کا بھی ہے، سننے والے کا بھی ہے۔ کہ فیض جو ہے تقی کرنے والے کا فیض ہے، فرمایا نہیں تقی کرنے والے کا تو فیض ہے، سننے والے کا بھی فیض ہے۔ سننے والے کا فیض تقی کرنے والے پر اور تقی کرنے والے کا فیض سننے والے پر۔ تو یہ آپ کا فیض تھا جو یہ تقریر ہو گئی اور جو باتیں ذہن میں تھیں اور آتی چلی گئیں بیان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہمیں اللہ